حضرت شفیق بلخی آپ ایک خاص واقعے سے متاثر ہو کر طائب ہوئے، اور وہ یہ کہ جب آپ بغرض تجارت ترکی پہنچے تو وہاں کا ایک مشہور بتکدہ دیکھنے پہنچ گئے، اور وہاں ایک پجاری سے فرمایا کہ تجھے قادر اور زندہ خدا کو نظر انداز کر کے ایک بے جان بت کی پوجا کرتے ہوئے ندامت نہیں ہوتی؟ اس نے جواب دیا کہ آپ جو حصول رزق کے لیے دنیا بھر میں تجارت کرتے پھرتے ہیں، اس سے ندامت نہیں ہوتی؟ اور کیا آپ کا خالق گھر بیٹھے رزق پہنچانے پر قادر نہیں ہے؟ یہ سن کر اسی وقت وطن لوٹے تو راستے میں کسی نے پیشہ دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجارت کرتا ہوں۔ اس نے تانا دیا کہ آپ کے مقدر کا جو کچھ ہے وہ تو گھر بیٹھے بھی میسر آ سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ خدا پر شاکر نہیں ہیں۔ اس واقعے سے آپ اور زیادہ متاثر ہوئے، اور جب گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ شہر کے ایک سردار کا کتا گم ہو گیا ہے، اور شبہ میں آپ کے ہمسائے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے سردار کو یقین دلا کر کہ تمہارا کتا 3 دن کے اندر مل جائے گا، اپنے ہمسائے کو رہا کروایا، اور جس نے کتا چوری کیا تھا وہ تیسرے دن آپ کے پاس لے کر پہنچ گیا، اور آپ نے سردار کے یہاں کتا بھجوا کر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ایک مرتبہ بلخ میں قحط سالی ہو گئی، اور آپ نے بازار میں ایک غلام کو بہت خوش دیکھ کر پوچھا کہ لوگ تو قحط سے برباد ہو گئے اور تو اس قدر خوش نظر آتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میرے آقا کے یہاں بہت غلہ موجود ہے، اور وہ مجھے کبھی بھوکا نہ رکھے گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، جب ایک غلام کو اپنے آقا پر اس قدر اعتماد ہے تو تیری ذات پر میں کیوں نہ اعتماد کروں جبکہ تو مالک الملک ہے۔ بس اس کے بعد آپ نے سختی کے ساتھ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، حتیٰ کہ آپ کا توکل معراج کمال تک پہنچا، اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرا استاد تو ایک غلام ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 1700 اساتذہ سے شریعت و طریقت کے علوم سے استفادہ کیا، لیکن نتیجے میں یہ پتہ چلا کہ خدا کی رضا صرف 4 چیزوں پر منحصر ہے: اول، روزی کی جانب سے سکون حاصل رہنا; دوم، خلوص سے پیش آنا; سوم، ابلیس کو دشمن تصور کرنا; چہارم، توشہ آخرت جمع کرنا۔ اور انہی 4 چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ اور حضرت ابو تراب بخشی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ ابو یزید رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا تو وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان سے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا تناول کرنے میں شامل ہو جاؤ، مگر اس نوجوان نے حقارت آمیز لہجے میں کہا کہ تمہارے فقیروں کے پاس کون سا عمدہ کھانا ہے جسے میں تمہارے ساتھ شامل ہو کر کھاؤں؟ تم تو سادہ سی روٹی کھانے لگے ہو اور اس کھانے کے لیے مجھے بلا رہے ہو۔ اس کے جواب پر حضرت شفیق بلخی نے دوبارہ انتہائی مشفقانہ انداز میں کہا کہ اے نوجوان، جب اللہ کے بندے بلائیں تو ان کا کہنا ماننا چاہیے۔ مگر اس نے کہا کہ تم کہاں کے اللہ کے ولی ہو؟ جاؤ، ایسے ولی اللہ میں نے کئی دیکھے ہیں، تم لوگوں نے تو صرف بزرگی کا روپ بنا رکھا ہے، میں آپ جیسے لوگوں کا کھانا نہیں کھاتا۔ اس نوجوان کا گستاخی سے بھرپور جواب ان تینوں بزرگوں کو انتہائی ناگوار لگا۔ آخر کار وہ نوجوان اللہ کے بندوں کی گستاخی کرنے پر اللہ کی نظروں میں گر گیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ 1 سال میں وہ نامی گرامی چور بن گیا۔ آخر ایک مرتبہ اس نے چوری کے جرم میں سزا پائی اور اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی گستاخی سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کسی بزرگ کی خانقاہ میں بوسیدہ لباس پہنے ہوئے پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو حقارت سے دیکھا، لیکن آپ خاموش رہے۔ پھر ایک مرتبہ کنویں میں ڈول گر گیا تو آپ نے انہی بزرگ کے یہاں جا کر کہا کہ دعا فرما دیجئے کہ ڈول کنویں سے باہر آ جائے۔ یہ سن کر وہ بزرگ حیرت زدہ رہ گئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو میں خود دعا کروں۔ چنانچہ اجازت کے بعد جب آپ نے دعا فرمائی تو ڈول خود بخود
خود کنویں سے باہر نکل آیا۔ یہ دیکھ کر جب ان تمام لوگوں نے آپ کی تعظیم کی تو آپ نے فرمایا کہ اپنے مریدین کو ہدایت فرما دیجیے گا کہ مسافر کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا کریں۔ ایک مرتبہ رات کے وقت آپ کے گھر ایک چور آ گیا، لیکن جب وہ چور خالی ہاتھ جانے لگا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ رات عبادت کرو اور اس کا جو کچھ صلہ مجھ کو ملے گا وہ میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ چنانچہ وہ رات بھر آپ کے ہمراہ مشغول عبادت رہا، اور صبح کو جب کسی دولت مند نے بطور نذرانہ 100 دینار بھیجے تو آپ نے اس چور کو دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو صرف ایک شب کی عبادت کا معاوضہ ہے۔ یہ سن کر چور نے کہا کہ صد حیف، میں نے آج تک اس خدا کو فراموش کیے رکھا جس کی ایک رات کی عبادت کرنے کا یہ صلہ ملتا ہے۔ پھر توبہ کر کے آپ کے ارادت مندوں میں شامل ہو گیا اور بہت بلند مراتب حاصل کیے۔ ایک مرتبہ کوئی بزرگ آپ کے یہاں تشریف لائے تو آپ نے ازراہ مہمان نوازی اس دن 7 شمعیں روشن کیں۔ یہ دیکھ کر ان بزرگ نے اعتراض کیا، یہ تکلفات تو تصوف کے منافی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو یہ تمام شمعیں صرف خدا کے واسطے روشن کی ہیں، اور اگر آپ غلط سمجھیں تو پھر ان میں سے جو شمع خدا کے لیے روشن نہ ہو اس کو بجھا دیں۔ یہ سن کر وہ بزرگ تمام شب شمعوں کو بجھانے میں مشغول رہے، لیکن ایک بھی شمع نہ بجھ سکی۔ پھر صبح کو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں قدرت کے عجائبات کا نظارہ کرانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب آپ ایک گرجے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں ایک کافر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے آپ کو دیکھتے ہی بہت تعظیم کے ساتھ دسترخوان بچھوایا اور کھانا چن کر عرض کیا کہ آئیے ہم دونوں کھانا کھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کے غنیم کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہوں۔ یہ سن کر وہ ایمان لے آیا اور اس کے ہمراہ مزید 69 کافر مسلمان ہو گئے۔ اور اسی شب آپ نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا جو فرما رہے تھے کہ اے احمد کہ تو نے اللہ کے لیے 7 شمعیں روشن کیں، اور اس کے صلے اللہ نے تیرے ہی وسیلے سے 70 قلوب کو نور ایمانی سے منور کر دیا۔ کم سنی میں ہی آپ نے 2 طلباء کو غیر ملک میں حصول تعلیم کے لیے آمادہ کیا، لیکن والدہ کی کبر سنی کی وجہ سے ارادہ ختم کرنا پڑا، اور جن طلباء کو آپ نے آمادہ کیا تھا وہ باغرض تعلیم روانہ ہو گئے، مگر آپ اس درجے غمگین ہوئے کہ قبرستان میں جا کر محض اس خیال سے گریہ وزاری کرتے تھے کہ جب میرے دونوں ساتھی حصول علم کے بعد واپس آئیں گے تو مجھے ان کے سامنے ندامت ہوا کرے گی۔ لیکن ایک دن حضرت خضر علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ روزانہ اس جگہ آ کر مجھ سے تعلیم حاصل کیا کرو، اور پھر انشاءاللہ کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہو گے۔ اس کے بعد آپ نے مسلسل 3 سال تک تعلیم حاصل کر کے بہت بلند مقام حاصل کیا، اور جس وقت آپ کو معلوم ہوا کہ میرے استاد حضرت خضر ہیں تو آپ کو مکمل یقین ہو گیا کہ ایسا صاحب مرتبت استاد مجھے صرف والدہ کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت خضر ہفتہ بغرض ملاقات آپ کے پاس تشریف لایا کرتے اور آپ ان سے علمی بحثیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مجھے بھی جنگل میں اپنے ہمراہ لے گئے، وہاں میں نے دیکھا کہ درخت کے سائے میں ایک سونے کا تخت بچھا ہے اور ایک نورانی شکل کے بزرگ اس پر جلوہ افروز ہیں، لیکن جب ان بزرگ نے آپ کو دیکھا تو خود تعظیماً تخت سے نیچے اتر آئے اور آپ کو اس پر بٹھا دیا۔ پھر یک کے بعد دیگرے 40 بزرگوں کا اجتماع ہو گیا، جس کے بعد آسمان سے کھانا نازل ہوا اور سب نے مل کر کھایا۔ اس کے بعد نہ جانے آپ نے ان بزرگ سے سوال کیا اور انہوں نے کیا جواب دیا جو میری سمجھ میں قطعاً نہ آ سکا۔ پھر وہاں سے روانگی کے بعد پلک جھپکتے ہی ہم لوگ ترمز پہنچ گئے اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ تمہیں سعادت نصیب ہو گئی۔ اور جب میں نے پوچھا کہ وہ کون سا مقام تھا اور وہ لوگ کون تھے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ مقام بنی اسرائیل تھا اور وہ بزرگ قطب مدار تھے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ آپ اتنی دور جا کر اس قدر عجلت کے ساتھ ترمز کیسے پہنچ گئے تو فرمایا کہ یہ ایک راز ہے۔